باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پیارے بچوں، آج ایک متبرک اور ایک عزت دن جس کو ہماری اس نیشن میں بطور ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے. پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک مختصر سا کچھ بیان کریں گے جو ہمیں اصل میں جو ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایسا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کس لیے منایا جاتا ہے، اور یہ 5 سپٹمبر کیوں، یہ جو دن منایا جا رہا ہے یہ 5 سپٹمبر کیوں چنا گیا اس ٹیچرز ڈے کے لیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ورلڈ ٹیچرز ڈے کے بارے میں بولیں گے تو ورلڈ ٹیچرز ڈے اکثر 5 اکتوبر منایا جاتا ہے. ہر سال میں 5 اکتوبر کو ورلڈ ٹیچرز ڈے بطور چوز کیا گیا ہے. لیکن ہمارے اس نیشن میں، ہماری اس کنٹری میں اس کے لیے 5 سپٹمبر بطور ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن، one of the scholar, one of the teacher, one of the nation builder، جو ایک عزت فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا اینڈ سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا چوز ہوئے، اور اس ایرا میں اس کی انٹلیکچولیٹی، اس کے آنریبل اس کا جو ججمنٹ تھا، اور ایز اے پرسنالٹی اگر اس کو دیکھیں گے تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس گورنمنٹ میں، اس ایرا میں، اس سٹیج پر رادھا کرشنن جو تھے، ہمارے ڈاکٹر رادھا کرشنن بنا تھا پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ، سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا. بطور ایک عزت، ایک آنر، ایک بلیسنگ اس کو بخشی گئی. دیکھیے، جب بھی ہم کسی انسان کو کوئی بھی اعزاز ملتا ہے تو یہ اعزاز کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے زندگی میں، اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایسے چیلنجز، ایسے اسٹرگل فیس کیے ہوتے ہیں، اور ایسے شان اور گلوری پیدا کی ہوتی ہے، اور اسی شان اور گلوری کی وجہ سے اس انسان کو ایک عزت بخشی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ عزت اگر ہم دیکھیں گے 1960 1950 میں کتنا ٹائم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ میں اگر ہم کہیں بھی آج کا دن دیکھیں گے، ہر ایک جو عزت انسٹیٹیوشن ہے ہماری کنٹریز میں اس چیز کو منایا جاتا ہے، اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پرسنالٹی کی وجہ سے، جو ایک پرسنالٹی جس کا ہماری کنٹری میں ایک انفلوئنس ہے، ہمارے لوگوں پر ایک انفلوئنس ہے، جس کی کنٹریبیوشنز اور ایڈونچرز اپنی کنٹری کے لیے کسی تعریف کی محتاج نہیں. پیارے بچوں، اب یہ اسٹوڈنٹس 5 سپٹمبر ایز اے ٹیچر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے
اب اس ایرا میں ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن، اس کا کنیکشن کیا ہے ٹیچر ڈے سے؟ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ دیکھو بچوں، یہ جو ٹیچر بھی تھے ایک نیشن بلڈر بھی تھے. جب اس کا برتھ ڈے، اس کی جو برتھ اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی، اس وقت کے ایک زیزت انسٹیٹیوشن میں کچھ اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے بولا کہ وہ اس سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بولا کہ ہم آپ کی جو برتھ اینیورسری جو آپ کا ہے اس کا ہم اپنے حساب سے منائیں گے اور اس کو ایک بطور عزت ہم یاد رکھیں گے. لیکن جو ہی کوئی ڈیسیجن پاس ہوئے کہ اگر اس کا سیلیبریٹ کریں گے برتھ ڈے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی ڈے ہم ٹیچر ڈے کے بطور باعزت، بطور عزت اور بطور ایک گلوری ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اسی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے اور ایز اے ٹیچرس ڈے. دیکھیے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی ہے کیا. اور کچھ اسکالرس، کچھ اسٹوڈنٹس تھے اس ٹائم کے جن نے اسے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو برتھ ڈے. تو ایک عزت مل گئی. وہاں کے جو پرسنل ڈیلیگیٹس تھے، وہاں جو ممبر شپ تھی، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اب برتھ ڈے منانا ہی ہے تو بہتر ہے ہم یہ ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کریں گے اور یہ ہم گلوری رکھیں گے اپنی اس کنٹری میں اس پرسنالٹی کے لیے، کیونکہ یہ پرسنالٹی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی اور وہ پرسنالٹی اس چیز کے لائق تھی. دیکھو بچوں، اچھی بات یہ ہے کہ اس چیز کو میں زیادہ نہیں یہاں کھینچوں گا، مجھے یہ ہسٹری بیان نہیں کرنی ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو ٹیچر ڈے ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے آبجیکٹیو کیا ہے. ہم اگر ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اگر ٹیچر ڈے مناتے ہیں، یا آپ بڑے شوق سے دیکھیے، اگر ہم شوق سے آپ لوگ کے ساتھ ان کنیکشن، ان ایسیملیشن، ان ریزمبلنس ود یو، وی آر ویری ایٹ ہائی ریگارڈ and we are just a kind of blessing and it's a kind of honor to be here and with you and to just to solemnize the kind of moment with you is actually a pleasure for us, the faculty members, the dignitaries who are here, and with you is actually a blessing for us. ہمیں زندگی میں کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں صرف اتنا یاد نہیں رکھنا ہے کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے بس. اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے، مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے. بچوں دیکھو، اکثر ہم بولتے ہیں جب بھی ہم انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، اگر ہم بہت سارے اساتذہ صاحبان جو ٹیچرز ہیں گزرے ہیں اپنے زمانے میں، اگر بہت ساری مثالیں ہیں، دیر آر سو مینی گریٹ ایپیٹومز ٹو پریزنٹ. اگر ہم دیکھیں گے کیسے ایڈونچرس ہوئے ہیں ٹیچرز کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے درمیان ریلیشن کیا تھی، اگر ہم بہت ساری ہسٹریز پر جائیں گے، اگر ہم ویدک پیریڈ پڑھیں گے، اگر ہم بدھزم پیریڈ پڑھیں گے، اگر ہم مسلم پیریڈ کی بات کریں گے، میڈیول پیریڈ یا ویداس میں ان کا جو کنیکشن تھا دیٹ واز سٹرکٹ. یہ سٹرکٹ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ ٹیچر جو تھا اٹ واز اے کائنڈ آف ریلیشن لائک گرو اینڈ شیشا. اگر ہم ویدک ریلیشن شپ کی بات کریں گے یا بہت ہسٹری جو بہت سارے جو ہمارے پیریڈس تھے، اگر ان میں بات کریں گے، ان پیریڈس کو دیکھیں تو یہ واز اے کائنڈ آف ریلیشن بٹوین گرو اینڈ شیشا. جیسی ریلیشن شپ آسان یہ جو ریلیشن شپ ہوتی تھی، یہ ریلیشن شپ ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے. دیٹ واز بیسڈ آن اسٹرکٹ ڈسپلن. ایسا بھی تھا، زمانے ایسے بھی تھے، بچے کس طرح ٹریٹ کرتے تھے اپنے ٹیچرز کو. ایسے بھی گزرا ہے، کچھ بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے ٹیچرز کے جوتے بھی صاف کیے، پالش بھی کی ہے. اور جب ٹیچرز آمنے سامنے سے گزرتے تھے تو بہت ڈسٹینس تھی، اتنا ڈر تھا، اتنا فیئر تھا، یا ایک احساس تھا، ایک تجربہ تھا، ایک عزت تھی، اور وہ عزت ان کے دماغ میں تھی. اور وہ اسی عزت سے، اسی آنر سے، اسی ریسپیکٹ سے جو اس ٹائم کے بچے تھے انہوں نے ایک مقصد پا لیا، کیونکہ ان کے دل میں شوق تھا، ان کے دل میں ایک تسکین تھی، ان کے دل میں ایک جذبہ تھا
اس چیز کا کہ یہ میرا ٹیچر ہے. یہ بھی شوق تھا کہ یہ ٹیچر میری زندگی بگاڑ بھی سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے. یہ احساس بھی تھا. یہ ایک ایسا احساس تھا, یہ ایک احساس ہم صدیوں میں بھی نہیں پورا کر سکتے, نہیں ہم دیکھ سکتے. پھر اس کے بعد بہت ساری کمیشنز آ گئی, بہت ساری چیزیں بن گئی, بہت سارا انفلوئنس آ گیا سوسائٹیز کا, بہت ساری کلچرز کا انفلوئنس آ گیا, اور ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے, ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیش کرنا ہوتا ہے, ایک ایسا تعلق بنانا ہوتا ہے جس تعلق کو ہم بولتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بیسڈ اپان لو, بیسڈ اپان انڈیئرمنٹ, بیسڈ اپان افیکشن, بیسڈ اپان دا کائنڈ آف فرینڈشپ اینڈ ریلیشن شپ. اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں گے, جو چیز ہمیں چل رہی ہے آج کے اس پیریڈ میں, اس چیز کو بھی اور اس مومنٹ کو بھی ہم اچھے سے لیتے ہیں. یہ بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے, ہمارے بچوں میں, ہم ٹیچرز میں اس چیز کا احساس ہونا بھی, کیونکہ ہم آج اسٹرکٹ ڈسپلن پہ بات نہیں کرتے ہیں, ہم آج چائلڈ سینٹرڈ پہ بات نہیں کرتے ہیں, ہم آج ٹیچر سینٹرڈ پہ بات نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو ڈسپلن ہے دیٹ از ٹوٹلی چائلڈ سینٹر, جہاں ہر ایک بات, ہر ایک مومنٹ جو ایک بچے کو, اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے, اس چیز کا ایک ٹیچر کو احساس رکھنا پڑتا ہے. پیارے بچوں, ہم تہے دل سے, شوق سے ہم گھر سے نکلتے ہیں, شوق سے آتے ہیں اسکول میں, اور شوق ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, ان سے لرننگ شیئر کریں گے, ہماری پریویلیج ہوگی, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ اپنی مطلب جو پرابلم ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہے یا ریلیٹڈ ٹو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو بچوں میں ہیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں. ہم اسی احساس سے نکلتے ہیں, اسی احساس سے جنمے ہیں, اور اسی احساس سے یہاں آتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ تیار کریں تاکہ بچے اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں. دیکھو بچوں, میں وثوق سے کہتا ہوں, جتنا آپ میں احساس ہوگا, جتنا آپ میں تصور ہوگا, جتنا آپ میں ایک شان ہوگی آپ میں کہ میرے سامنے میرے ٹیچرز ہیں, میرے سامنے میرے ذی عزت بزرگ ہیں, میرے سامنے میرے ذی عزت لوگ ہیں, جتنا آپ میں یہ احساس ہوگا کہ آپ لوگ ان کی قدر کرو گے. میری بات یاد رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ آپ پر ایسا مہربان ہوگا کہ آپ کو گفٹس ملیں گے, اپلاز ملیں گے زندگی میں, لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا, آپ کو زندگی میں یہ احساس رکھنا ہے, چاہے بزرگ ہو, چاہے استاد ہو, چاہے کوئی بھی ہو, آپ کو ان کی عزت کرنی ہے, آپ کو اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے, آپ کو اپنے بڑے لوگوں کی عزت کریں جو آپ کے گھر میں ہیں, آپ کے اگل بغل میں ہیں, آپ کے ہمسائے لوگ ہیں, آپ کے ذی عزت ریلیٹیوز ہیں, آپ کے سکول میں ہیں. ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, ایک دوسرے سے خلوص سے بات کیا کرو, ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کیا کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے, جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن چیزوں پر بڑی پھر باتیں بنتی ہے, ان چیزوں کو آپ اوائڈ کرو گے, ان چیزوں سے دور رہو گے. دیکھو میری بات ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل بولوں گا. میرے بچوں, ایک دفعہ ایک بچہ, میں اپنی بات کروں گا کہ چھوٹا بچہ تھا, تو ایک بازار سے گزر رہا تھا, تو میں اس کو جانتا تھا لیکن وہ مجھے نہیں جانتا تھا. وہ دکان پر تھا, تو اس کو میں نے بولا کہ لگ بھگ یہی ایج کا ہوگا, آپ کی ایج کا تھوڑا. میں نے اس سے بولا کہ سوس دکان پر گسن, تو اس نے سگریٹ کچھ لے لیا, کچھ سگریٹ وغیرہ کچھ, اس کو شاید لت پڑی تھی. تو میں دور سے اس کو جانتا تھا کیونکہ مجھے بھی شاید اس سے سامنا ہوا تھا ایز اے ٹیچر. زندگی میں ایک بار کہیں ایک سکول پہ گئی تھی, تو ایسے ہی پریزنٹیشن سے ایک دفعہ میری نظر اس پر پڑی, لیکن میرا احساس تھا کہ میں نے اس کو دیکھا, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. ایک ہی دن, چاہے 10 منٹ میں ہی, لیکن میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ ایک دکان سے اس نے مجھے نظر اندازی کیا, تو دکان سے گیا, تو اس نے وہاں سے ایک سگریٹ کا پیک لیا. میں انہیں نارملی
बेटा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आप मत ले लो। तो बगल में, मेरे बगल में एक आदमी था, सोच बुजुर्ग सोच जान उम्र मंज तो अम वो बुजुर्गन दोपस गुबर सिगरेट गई चोन बहुत वनकस 9 वोर लगभग 9-5 वोर मे जिंदगी में सिगरेट चोमुत, तवे मे ये मेरी बात सुनो। इसलिए नॉर्मली एक बात कही दोपन हता जता तुम वन सिगरेट मे गर बुढ़ बल सहज 120 वोर मगर सह सिगरेट चलान सह मूदा तो वन गई मे पे वोनस कम वोनस गोबरिया ये जो मेरे सामने बुजुर्ग था दोनों बहुत उस्ताद रोदमुत चे साइडस ये उस्ताद रोदमुत अस वो तवे सन कौशी चे गर बुढ़ बल तम तो सिगरेट चोन मगर सह उस्ताद रोदमुत तम जमींदारी कर बेचारस एहसास चाहिए सिगरेट चोन क्या। तो मेरी बात सुनो, मैं बतौर एक टीचर, बतौर एक उस्ताद, हम अल्लाह ताला ने हमें चुना है। चाहे हमारा मन था, मेरा मन था टीचर बनने का, लेकिन मेरे मौला ने हमें चुना है इस चीज के लिए। ये मुझे लोग ने नहीं चुना है, जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है उसी अल्लाह ने मुझे शायद इस चीज के लायक समझा। लेकिन मेरा ये एहसास है कि अगर मेरे मौला ने मुझे इस चीज के लिए चुना है तो मुझे इस चीज का जिंदगी भर इस चीज का असर होना चाहिए और अपनी सोसाइटी, अपने लोगों में इस चीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक मकसद है, वो मुझे कम्युनिकेट करना है। भले लोगों को गलत लगे, भले आपको गलत लगे, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप जिंदगी के किसी भी स्टेज में हो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने उस्ताद साहिबान की इज्जत करो, अपने लोगों की इज्जत करो। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे इज्जत उस्ताद सा जो सर है, आप इस उम्र में अगर आप देखेंगे इस सर की ये एक जो या इसकी जो सर्विस है, इसकी सर्विस को देख के आप देखिए इस उम्र में भी जैसे मुझे लगता है कि ये कल का मतलब लड़का है। आप देखिए हिम्मत क्या है, कैसे एनकरेज करता है, कैसे। मैं वहां से आ रहा था तो जिम्मन माइक से आवाज निकली, मैं आपकी जगह मेरे दिल में ऐसा सो गया, मैं जोगा सर बहुत इस उम्र में भी जोगा सर देखो कितनी आवाज दे रहा है, मैं बीच में चल रहा हूँ। तो निशान एहसास दरअसल बोलना यही है कि जिसमें आप एहसास, ये हमारे किस तरह आते हैं, आप लोगों को लाइन करवाते हैं इस उम्र में भी। हालांकि इनकी सर्विस 30 करोड़, आपकी उम्र तो क्या आपकी डबल उम्र भी इतनी नहीं है अगर देखेंगे तो। आते हैं इस उम्र में भी शौक से आपके सामने, इसी तरह बाकी साहिबा ने कितनी शौक से आपकी क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं। आप सबको देखिए, अगर इनके एडवेंचर्स को देखेंगे कि किस तरह ये अपना काम करते हैं, किस तरह अपनी मेहनत करते हैं। और इसी यही है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड यही है कि आप में मॉडिफिकेशन बिहेवियर हो, अनडिजायरेबल टू डिजायरेबल। जो आप कहें कुछ चीजें होती हैं इंसान में खसलतन, जो चीजें मेरे रब्बुल आलमीन ने हमें पहले ही, हमारे रब्बुल आलमीन ने जो हमारे आका है पैदाइश से ही नेचुरली अगर हम देखेंगे वो चीजें होती है, सिर्फ बार कुछ काटती। लेकिन हमारा एजुकेशन जो सिस्टम जो है ये इसीलिए बना है ताकि एक बच्चे में जो अनडिजायरेबल चीजें हैं, एक इंसान में जो अनडिजायरेबल चीजें हैं, वो चीजें चेंज हो जाए एक डिजायरेबल सिस्टम में, ताकि इन बच्चों में एक हुनर पैदा हो, एहसास पैदा हो, तमीज पैदा हो, डिसिप्लिन पैदा हो, इसके डॉक्ट्राइन जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर अमल करे। और जो बच्चा, मेरी बात सुनो, जो बच्चा जिंदगी में अपने उसूलों के मातहत चलेगा, अपने उसूल जो है फिक्स्ड उसूल है उनके मातहत चलेगा, उनके अंदर रहेगा, वो बच्चा जिंदगी में कभी मतलब फेल नहीं होगा, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होगा। बच्चों मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत भी बातें की बोलने के लिए, क्योंकि हमने अभी अपने अरमा साहिबान और अपने साहिबान और जो सर से रिक्वेस्ट करके ये मूवमेंट हमने यहाँ लिया है ताकि आपसे गुजारे आपके साथ हमारे सारे सर साहिबान यहाँ आएंगे। खासकर मैं अपने अरमा साहब मोहिद्दीन सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको मैं डिलीवरेटली बुलाता हूँ इधर, प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए और इधर आइए और इस दाइश पर कुछ 2-3 अल्फाज ऐसे बोले ताकि हम में भी जज्बा पैदा हो जाए, आप में भी कमिटमेंट पैदा हो जाए, हमारे दिलों में भी सुकून पैदा हो और हम शाम के जब टाइम घर पहुंचे तो नींद आए,
کہ آج کچھ سیکھا ہے, آج کچھ لرننگ لی ہے. اور اسی طرح میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے نئی سر سے, ون آف دا انٹلیکچوئل آف دس انسٹیٹیوشن, ون آف دا بریلینٹ کینڈیڈیٹ, ون آف دا نوئنگ پرسن آف دس انسٹیٹیوشن ہو از مینٹیننگ آل دا فیلڈ. بس مسئلہ اتنا ہے, ہمارے نئی سر باتیں زیادہ نہیں کرتے. اب میں نے اس کو باتیں کرنا البتہ یہ گژھان لیولنگ نیبرنگ ونٹس تھوڑا گوبھی پہم, مگر یہ ہماری شان ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. اور اسی طرح یہ جو رشید سر ہے, رئیس سر ہے, باقی ڈرائیوان ٹیچر جو ہمارے پاس صاحب ہونے ہیں, اب جی ماسٹر انچارج ہمارے سامنے, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ آگے آئیے, اس کے پاس بولے, مہربانی ہوگی. پیارے بچوں, میں معذرت خواہ ہوں